شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ سمارٹ اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال اکثر استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی درست رکھتی ہے۔ ہاتھوں پیروں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ سر میں خارش کا مسئلہ ہو تو سمجھ جائیں دماغ تیز ہو رہا ہے۔ انگوٹھے پر خارش ہو تو سمجھ جائیں قد بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں جلن ہے تو سمجھ جائیں کہ بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ پخانہ لال رنگ کا آئے تو بواسیر کی علامت ہے۔ زبان سفید ہو تو منہ میں چھالے نکلتے ہیں۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہوتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہوں تو یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ زنگ آلود پر کوکا کولا کی بوتل ڈال دی جائے تو زنگ اتر جاتا ہے۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر لسی ڈال دو، زنگ کا داغ آسانی سے اتر جائے گا۔ سری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھیرے کا چھلکا کاٹ کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے۔ جس جگہ بہت ہی زیادہ چنٹیاں ہوں وہاں 2 اور 4 لونگ پھینک دیں، چنٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار مباشرت نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کو اپنے پٹھوں کی مالش کریں، زیتون کے تیل سے آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہو جائیں گے۔ کالا نمک چاٹنے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ الرجی ہونے لگے تو فوراً دہی میں کھیر ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناریل کھانے سے انسان کے اندر سستی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پی لو، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال کا پانی سونے سے پہلے لگائیں، 1 ہفتے کے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ بکرے کی مکھ کو کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ شکر کندی کھانے سے سر کے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ دانت ہلتے ہوں یا دانت گرتے ہوں تو نیم کی مسواک کیا کریں۔ توے پر نمک لگاؤ، روٹی نہیں پھٹے گی۔ پیاز کا رس پینے سے چھاتی کی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ 1 خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر شکر شامل کر کے گردے کے مریض کو پلائیں، ہر گھنٹے بعد پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملے، جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ کپڑے کی ایک تھیلی بنا لیں، اس میں اپنے پیسے وغیرہ رکھیں اور اس تھیلی کو پرس وغیرہ میں رکھ لیں۔ اس پر روزانہ صبح شام 129 بار سورہ کوثر بما تسمیہ اور اول آخر درود پاک 7 بار پڑھ کر دم کریں، رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے دماغ اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں، جب وہ آپ کا خون چوستے ہیں تو ساتھ جب وہ آپ کا خون چوستے ہیں تو اسی وقت آپ پر پیشاب کرتے ہیں۔
روزانہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سوئیں، اس سے آپ کافی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نہارمو شہد کھانے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اسبگوڑ روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اگر اپنی صحت اچھی بنانا چاہتے ہو تو چاول کے بعد دودھ نہ پیئے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں آج کی سبق آموز اور انٹرسٹنگ کہانی کی جانب۔ میں ایک پولیس انسپیکٹر تھی۔ مجھے بیوہ ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی۔ میرے بارے میں یہ مشہور تھی کہ میں جب بھی کسی کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہوں تو اسے میں پایا تکمیل تک ضرور پہنچاتی ہوں، اور وجہ تھی میری صاف نیتی اور اپنی ڈیوٹی سے ایمانداری۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ لاہور کے میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اور وہیں ہاسٹل میں رہتا تھا، چونکہ میرے کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے مختلف شہر کے گاؤں جانا پڑتا تھا۔ میرے بیٹے کی تعلیم متاثر نہ ہو اس لیے میں نے اسے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ اس بار بھی میری ڈیوٹی ایک دیہات میں لگی جہاں مشہور تھا کہ ایک کفن چور ہے جو ہر نئی قبر سے کفن چوری کرتا ہے۔ مجھے جب یہ کیس دیا گیا تو مجھے لگا یہ کیس تو میں ایک دن میں ہی حل کر لوں گی، بھلا کفن چور کو پکڑنا کون سا مشکل کام ہے۔ میں پولیس کے 2 اہلکار اپنے ساتھ لیے قبرستان پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ پوری رات میں نے اور میرے ماتحت 2 اہلکاروں نے قبرستان میں ڈیوٹی دی، لیکن ہمیں وہاں پر کوئی چور بھی نہیں مل سکا تھا۔ ہم لوگ صبح واپس اپنے گھر چلے گئے، لیکن دوپہر کو میرے سینئر نے مجھ سے کہا کہ رات تم لوگ ڈیوٹی پر کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا ہم تو ڈیوٹی پر ہی تھے۔ وہ کہنے لگے پھر قبر سے کفن کیسے چوری ہو گیا؟ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی کہ ہم لوگ پوری رات قبرستان کا گشت کرتے رہے، لیکن ہمیں وہاں انسان کیا کوئی پرندہ تک نظر نہیں آیا، تو پھر کفن کیسے چوری ہو سکتا ہے؟ میرے سینئر نے مجھے تنبیہ کی کہ رات کو پھر سے ڈیوٹی دو اور اس بار پولیس سٹاف زیادہ لے کر جانا۔ رات کو میں 2 کی بجائے 6 لوگوں کو ساتھ لے کر گئے۔ ٹارچ لائٹ بھی تیز روشنی والے ہمارے ہاتھوں میں تھی جو قبر دن میں دفن کی گئی تھی۔ دفن کی ہوئی قبروں پر بھی ایک اہلکار کی ڈیوٹی لگائی۔ پوری رات ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، لیکن دن میں میرے آفیسر پھر سے وہی شکایت کی کہ کفن چوری ہوا ہے اور رات کو ہی ہوا ہے۔ میری عقل اس بات پر جتنا بھی حیران ہوتی کم تھا۔ بھلا کوئی آئے قبر کھودے اور کفن چوری کرے اور ہم 7 لوگوں میں سے کسی کی نظر بھی نہ پڑے۔ اب ہم دن میں ڈیوٹی دینے لگے۔ قبرستان کے گورگن پر بھی کڑی نظر رکھی جا رہی تھی۔ اس کے کمرے کی تلاشی بھی لی گئی، لیکن ہمیں ایسا کوئی سراغ نہیں ملا۔ قبرستان کے باہر بیٹھے فقیروں کو بھی جیل لے کر اچھی طرح سے پوچھ گچھ کی، جو دن کے وقت قبرستان کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگتے تھے۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ میں نے اس بڑے سے بڑے کیس کو چند دنوں میں حل کیا ہے، اور یہ تو کیس بھی بہت ہی معمولی سا ہے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ میں ابھی تک اس کیس کے متعلق اتنی انجان تھی جتنی پہلے دن تھی۔ میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ایسا کون سا کفن چور ہے جو اتنی چالاکی سے ہی کام کر رہا ہے کہ پولیس کی نظروں میں بھی دھول جھونک دیا ہے۔ تیسرے دن میں نے پہرا مزید سخت کر دیا، لیکن پھر وہی ہوا۔ میں سوچ سوچ کر پریشان سی ہو گئی۔ یہ چور اس قدر تیز اور چلاک ہے، یہ پولیس کی حرکات و سکنات سے بھی اچھی طرح سے واقف ہے، اور چوری کیا کرتا ہے؟ بس ایک کفن۔ کیا ملتا ہوگا اسے چند 100 کے نوٹ سے؟ اگر وہ چور نشے کا عادی ہوتا تو ہمارے ساتھ اتنی بڑی گیم نہیں کھیل سکتا تھا۔ میرے اب تک کے کیے جانے والے ہر حربے سے مجھے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی، اس لیے اب جو پلان میں نے بنایا تھا وہ خطرناک تھا۔ میری جان کا بھی زیادہ خطرہ تھا، لیکن چور کو پکڑنے کا یہی ایک طریقہ میرے پاس بچا تھا۔ میرے باس نے میرا یہ لائلہ عمل سنا تو کچھ دیر تو مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ کہنے لگے یہ جان لیوا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے فرض کی خاطر آخری حد تک جاؤں گی۔ وہ میری بات مان گئے، لیکن کہنے لگے اگر 4 گھنٹے تک کوئی نہ آیا تو تمہیں ہم باہر نکال لیں گے، ورنہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے حامی بھر لی اور یہ بھی کہا کہ اس بات کا علم کسی بھی سٹاف کے اہلکار کو نہ ہو، کیونکہ مجھے شک تھا کہ شاید ہماری پولیس کا کوئی اہلکار بھی اس کام میں ملوث ہے جو اس کفن چور کو ہماری اطلاع دیتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس بار خالی ہاتھ نہ رہوں۔ میں نے مرنے کا ڈھونگ رچایا اور قبر میں دفن ہو گئے۔ وہاں پہلے سے آکسیجن کا اتنا انتظام تھا کہ میں چند گھنٹے گزار سکتی تھی۔ رات کے وقت وہ آکسیجن بھی ختم ہو گئی جس سے میں اپنی زندگی کی بقا قائم رکھ پا رہی تھی۔ میرا سانس گھٹنے لگا تھا کیونکہ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ سانس گھٹنے سے میں کھانسنے لگی تھی۔ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری قبر سے مٹی ہٹائی جا رہی تھی، مجھے لگا اس بار پھر میں ناکام ہو گئی
اور اب باس کے حکم سے ہی مٹی ہٹائی جا رہی ہے، لیکن نہیں، مجھے آوازیں کچھ اور ہی سنائی دینے لگی تھی۔ کوئی دو شخص سرگوشی کر رہے تھے۔ میں بات تو نہیں سن پائی تھی، لیکن مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ شخص 100% کفن چور ہی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر کے بعد باہر کی تازہ ہوا کے جھونکے نے میری طبیعت بحال کی۔ ایک شخص نے میرے چہرے سے کفن ہٹانا چاہا، میں نے وہیں اس کا ہاتھ پکڑ کر دبوچ لیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن اسے دیکھ کر تو میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ تو میرا شوہر۔ میری شادی غیر برادری میں ہوئی تھی، کسی رشتے کرانے والے کے توس سے۔ اس وقت میں نے BA کیا ہوا تھا، لیکن میرے میاں کا مزاج کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ کبھی مجھ سے بہت زیادہ پیار جتاتا تو کبھی مجھے بے تحاشا مارتا پیٹتا۔ میں لہو لہان ہو جاتی، مجھے وہ نفسیاتی مریض لگتا تھا۔ میں اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے مارنے کے بعد جب وہ مجھے زخموں سے چور دیکھتا تو رونے لگتا، پھر میرے منہ سے نکلتے خون کو اپنی قمیض سے صاف کرتا، میرے آنسوؤں کو صاف کرتا۔ میں ڈری سہمی سی اسے کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ وہ مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے لگتا، مجھ سے وعدہ کرتا کہ آئندہ مجھے نہیں مارے گا۔ اس وقت اسے دیکھ کر مجھے لگتا کہ شاید وہ کچھ ایب نارمل ہے، لیکن کبھی کبھی وہ باتیں ایسی کرتا کہ عقل حیران رہ جاتی۔ وہ ایک بڑے سے ریسٹورینٹ میں بہرے کی نوکری کرتا تھا، کھانے ایسے لذیذ بناتا کہ کھانے والے انگلیاں ہی چاٹ جائیں۔ ہوٹل کو کیسے مینج کیا جاتا ہے، کیسے ہوٹل کی کمائی ڈبل کی جا سکتی ہے، وہ ایسے ایسے طریقے بتاتا کہ سن کر مجھے حیرت ہوتی۔ وہ رات 2 بجے لوٹتا تھا، اس کی آنکھیں نیند سے سرخ ہوتی تھی۔ آتے ہی وہ سونے کی جلدی کرتا، کھانا وہ کھا کر آتا۔ کبھی کبھار تو ہوٹل کا کھانا میرے لیے بھی لے کر آتا تھا۔ شادی کے چند ماہ بعد میں امید سے ہو گئے۔ میرا میاں یہ خبر سن کر بے تحاشا خوش ہوا تھا، لیکن مجھ پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب مجھے یہ علم ہوا کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ وہ نشے کی حالت میں آیا تو مجھ سے بے تحاشا پیار جتاتا، پھر مجھے بہت مارتا۔ میں نے تو رو رو کر اپنے شوہر کی منت سماجت شروع کی، اسے بہت واسطے دیے کہ وہ نشہ چھوڑ دے، لیکن وہ نشے کا بری طرح سے عادی ہو چکا تھا۔ میرے برابر گھر والے گھر میں ایک میاں بیوی اپنے بچوں سمیت رہتے تھے۔ اس عورت سے میری اچھی دوستی ہو گئی۔ اس کا شوہر میرے میاں کا بھی دوست تھا۔ دونوں میاں بیوی نیک سیرت تھے، صوم و صلات کے پابند تھے۔ وہ شخص میرے ساتھ اگر ہمارے صحن میں بیٹھ جاتا، اس کی بیوی بھی میرے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ وہ میرے شوہر کو بھائی کہتی تھی اور اسے بات چیت بھی کر لیا کرتی تھی، اور اس کے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بھائیوں جیسا ہی تھا۔ جب وہ عورت میرے چہرے پر مار پیٹ کے نشان دیکھتی، میرے شوہر کو سختی سے کہنے لگتی، شرم نہیں آتی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ وہ شخص بھی میرے شوہر کو سمجھانے لگتا کہ کیوں ایسا سلوک کرتے ہو۔ ان دونوں میاں بیوی کے سمجھانے کا کوئی فائدہ یہ ہوتا کہ 15-20 دن وہ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ میں چند ماہ کے بعد ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئی، لیکن شوہر کا وہی رویہ تھا۔ میں کئی بار اپنی ماں کے گھر بھی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی کہ شاید اس طریقے سے وہی باز آ جائے، لیکن وہ ہٹنے کی بجائے بہت ہی تیز نشہ کرنے لگا تھا، کیونکہ اس کو معمولی سے نشے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نشے سے وہ کئی دن گھر بھی نہیں آتا تھا جہاں اسے نشے کی شدت سے نیند آتی۔ وہ کسی بھی فٹ پاتھ پر سو جاتا۔ میری قسمت میں شاید رونا ہی لکھا تھا۔ اب وہ بیمار رہنے لگا، کام پر بھی توجہ نہیں دیتا، گھر پر فاقے ہونے لگے تھے۔ میری ماں مجھے کبھی مہینے بھر خرچہ دے جاتی، کبھی میری سہیلی میری مدد کر جاتی۔ میں اور میرا بچہ دوسروں کی خیرات پر پل رہے تھے۔ میرا میاں میرا سارا زیور بیچ کر کھا گیا۔ میں اگر روکتی تو وہ مجھے برے طریقے سے پیٹ ڈالتا۔ ایک بار وہ ایسے گھر سے گیا کہ لوٹ کر بھی دوبارہ نہ آیا۔ کئی دن جب وہ گھر واپس نہ لوٹا تو میں اسی پڑوسن کے شوہر سے اپنے میاں کی فکر مندی ظاہر کرنے لگی۔ کئی دن وہ بھی میرے شوہر کو ڈھونڈتا رہا، پھر اسی کے مشورے پر میں نے اپنے شوہر کی رپورٹ تھانے میں دی۔ پھر چند دن کے بعد مجھے آفس سے فون آیا کہ ایک دن پہلے پاس ہی چند خیمے بھی لگے ہوئے تھے جن میں چند غریب غربا رہتے، ان کے خیموں میں آگ لگنے سے وہاں موجود سب لوگ مارے گئے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو کسی کی بھی شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی، لیکن جس جگہ کی نشاندہی پولیس نے بتائی، میرا شوہر زیادہ تر وہیں اٹھتا اور بیٹھتا تھا۔ میں نے رو دھو کر صبر کر لیا۔ گھر میرے شوہر کے نام تھا جو اب میری ملکیت تھا، لیکن میں تنہا نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنی والدہ کے گھر آ گئی۔ بھائیوں نے بھی سر پر ہاتھ رکھا کہ فکر مت کرو۔ عدت کے بعد میں نے شوہر کا گھر بیچا اور پولیس میں اپلائی کر دیا۔ اپنی ٹریننگ مکمل کی۔ میرے بیٹے کو میری ماں نے ہی سنبھال لیا۔ میں پولیس انسپیکٹر کی پوسٹ پر لگ گئی۔ جب تک میری والدہ حیات رہی میرا بیٹا انہی کے پاس پلتا رہا، کیونکہ میری نوکری میں دن اور رات کی کوئی قید نہ ہوتی۔ میں نے اپنی وردی کا حق نبھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ انتھک محنت کرنے سے میں کبھی نہیں گھبرائی۔ میرا بیٹا جب 5ویں جماعت میں ہوا تھا میری والدہ انتقال کر گئی۔ میں نے اسے بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا، کیونکہ تب مجھے مختلف گاؤں اور دیہاتوں میں جانا پڑتا تھا۔
میں بیٹے کو وقت نہیں دے سکتی تھی۔ میری انتھک کاوش کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک عورت ہوتے ہوئے میرے سینئر افسران مجھ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنے لگے تھے۔ کہتے ہیں جویریہ کے پاس جو کیس بھی جاتا ہے ہمیں کبھی بھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ جیسا فخر وہ مجھے دیکھ کر محسوس کرتے تھے، مجھے اپنی کی گئی محنت، دی گئی قربانی وصول ہوتی۔ لیکن میری زندگی میں پہلا یہ کیس تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری عقل حیران و پریشان تھی۔ میرے سامنے میرے شوہر کا دوست تھا جس کی بیوی سے میری اچھی دوستی رہ چکی تھی، اور پولیس کا محکمہ بھی میں نے اسی کے کہنے پر ہی جوائن کیا تھا۔ وہ دیکھنے میں شریف انسان میرے میاں کو بھی نشہ کرنے سے منع کرتا، اسے بہت سمجھاتا، اس کی بیوی میری مدد کرتی رہتی۔ وہ میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا، مجھے بھی وہ جویریہ بہن ہی کہتا تھا۔ اس شخص کے بارے میں اس لیے ایسے گمان بھی نہیں کر سکتی۔ کئی سالوں سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، کئی کیس میں اس سے ڈسکس بھی کر لیتی تھی۔ وہ کسی بھائی کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھتا آیا تھا، میری مالی امداد بھی کرتا۔ میرے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا دھچکا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے افسران نے یہ سمجھا کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اتنے سالوں سے میں نے جانتی تھی، کبھی نظر اٹھا کر اس شخص نے میری طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ 5 وقت نمازی تھا، اس کی شرافت کا پورے محلہ گواہی دیتا تھا۔ میں اب بھی بے یقین تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد میں نے پوچھا کفن چور پکڑا گیا؟ تو میرے پاس کھڑی پولیس کانسٹیبل نے کہا جی میڈم وہ پکڑا گیا ہے۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ میں نے اس شخص کو اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ عزت دی تھی۔ ایک دن کے بعد میری ڈیوٹی اس کی جیل میں تھی اور اب میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا تھا، گھٹنوں میں منہ چھپائے تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے جیل کی سلاخیں بچائی۔ اس کی آواز سے اس شخص نے منہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، لیکن سرات سے نظریں جھکا گیا تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی۔ اندر سے میرا دکھ جتنا دکھی تھا یہ میں وہی جانتی تھی، کیونکہ اس شخص کے مجھ پر بہت ہی زیادہ احسانات تھے۔ ہر مشکل وقت میں وہ میاں بیوی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میرا دل مغموم سا تھا، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ جس وردی کو میں نے خود پر پہنا تھا اس شخص کی جگہ میرا سگا بھائی یا شوہر بھی ہوتا تو میں اپنے فرض کی اولویت دیتی۔ اس لیے تو میں نے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی سختی سے بات شروع کی جیسے میں ہر مجرم سے کرتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا ہو گیا۔ پچھلے 2 دن سے بس ایک ہی سوال میرے ذہن میں کلبل مچا رہا تھا، اچھا خاصا کمانے والا شخص چند 100 کا کفن آخر چراتا کیوں تھا؟ میں نے اسے یہی سوال پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب بھی نہ دیا۔ میں نے پھر سے سوال دہرایا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے ببک کر اس کے سامنے والے بال پکڑ لیے، اس کی آنکھوں میں اپنی قہر بری آنکھیں ڈال کر کہا وہ کیوں کفن چوری کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے جو چاہیے سزا دے دو، لیکن وجہ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے اس کے جواب پر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا اگر تم سچ بتا دو تو تمہاری سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں بتاؤں گا، چاہے جان سے مجھے مار ڈالو۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے اتنا مارو کہ یہ سچ بتانے پر تیار ہو جائے۔ میں جیل سے باہر نکل گئی، لیکن دور تک مجھے اس شخص کی مار کھانے کے باعث چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی رہی۔ میں جب اپنے آفس میں پہنچی تو سامنے اس کی بیوی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہو گئی، میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑنے لگی۔ جویریہ یہ میرے میاں کو چھوڑ دو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سچ بتانے کو تیار نہیں۔ اگر تم اس معاملے میں کچھ جانتی ہو تو ہماری مدد کر دو، تو شاید میں اس کے شوہر کی سزا کم کروا دوں۔ کہنے لگی وہ کچھ نہیں جانتی، بس یہ تھا کہ اس کا شوہر کہتا کہ وہ بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، اس لیے مہینے میں چند دن کے لیے وہ گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر پیسوں کی وصولی کرتا ہے جہاں جہاں اس کا مال بکتا ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ خود کپڑے کا کام کرتا تھا، پھر کفن کیوں چوری کرتا؟ اتنے پیسے اور اچھے کاروبار کے ہوتے ہوئے ایک شخص کا کفن چرانا میری عقل سے باہر کی بات تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ اس سے بھی زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر اس نے سچ نہیں بتایا جو سزا اسے عدالت دے گی اسے بھگتنی پڑے گی۔ میری بات سن کر وہ مجھ پر اپنے کیے احسانات جتانے لگی اور کہنے لگی مشکل وقت میں وہ میرے کام آئی تھی، آج اس پر مشکل وقت آیا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ میں نے کہا کہ میری وردی اس بات کی اجازت نہیں دیتی، میں بھی مجبور ہوں۔ ابھی میں اس کی بیوی سے بات کر رہی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو میرے سر نے جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص ایسے کام میں ملوث ہو سکتا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا اور تیزی سے اپنے آفس سے باہر نکل کر پولیس کو ایمبولینس نکالنے کا کہا۔ اپنے ساتھ چند اہلکار لیے اور قبرستان پہنچی تھی جہاں ایک قبر کی کھدائی کی جاری تھی۔ میرے سینئر افسران بھی وہاں پر موجود تھے اور 2 پولیس اہلکاروں کو بھی دوسرے افسران نے پکڑ رکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے یہ دونوں بھی اس شخص کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور نہ صرف اسے پل پل کی خبر دیتے بلکہ اس کے ساتھ مل کر سارا کام بھی سر انجام دیتے تھے۔
ان غدار اہلکاروں کے پاس جا کر میں نے انہیں زوردار تھپڑ رسید کی اور دوسرے اہلکاروں سے کہا انہیں بھی لے جا کر اسی شخص کے ساتھ جیل میں بند کر دیں۔ اب اس قبر کے پاس یا تو میں تھی یا میرے سینئر آفیسر۔ میں اس قبر کے گڑھے میں کود گئی۔ اس کے اندر ایک سرنگ سی بنی ہوئی تھی جس میں انسان پیٹ کے بل خود کو گھسیٹتے ہوئے اندر جا سکتا تھا۔ میں اپنی کوہنیوں کو زمین پر رکھ کر پیٹ کے بل آگے بڑھنے لگی۔ وہ سرنگ ڈھلان کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں آکسیجن کی کمی تھی، لیکن سرنگ کے اختتام پر نیچے ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا جہاں ہیروئن رکھی گئی۔ وہ ہیروئن کی سمگلنگ کرتے تھے، لیکن کوئی ان کی اصل جرم تک نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ کفن چوری کرتے تاکہ اگر کسی کو شک بھی ہو تو یہی وہ ہو کفن چور ہے۔ سامنے 2 تابوت سے رکھے ہوئے تھے، نیچے تہہ خانے میں انسپیکٹر موجود تھے، لیکن وہ مجھ سے جونیئر تھے۔ وہاں 4-5 تابوت موجود تھے جن کے اندر ہیروئن بھری ہوئی تھی۔ یہ ہماری بہت ہی بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے کفن چور کے ساتھ ساتھ ایک سمگلر کو بھی پکڑ لیا تھا۔ جب میں دوبارہ جیل میں گئی تو وہ شخص بری طرح سے زخمی ہو چکا تھا اور 2 اہلکار بھی اب وہ سچ بتانے کو تیار تھا۔ میں اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور کہنے لگا وہ یہ کام بہت سالوں سے کر رہا ہے۔ اس کی اگلی بات سن کر تو میں ششدر رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میرا شوہر ایک خوش شکل اور ایک شریف نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ وہ ریسٹورنٹ میں کام کرتا اور نیا ان کے محلے میں گھر خریدا ہوا تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکا تھا، پہلے اپنے چچا کے پاس رہتا، لیکن جب انہوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا تو اس نے ریسٹورنٹ کی نوکری شروع کر دی اور اس میں اس کی خاصی ترقی بھی ہو چکی تھی۔ کچھ اس نے اپنا حصہ چچا سے لیا اور باقی اپنی جمع پونجی سے اپنا گھر خرید لیا۔ محلے میں اس شخص کی اچھی عزت تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے مشن میں بھی کام کر رہا تھا۔ اس وقت تو اسے اپنا مال بیچنا تھا محلے داری کے ناطے۔ جب اس شخص نے میرے شوہر سے سلام دعا کی اور اس سے اس کے کام کی نوعیت پوچھی تو یہ سن کر وہ ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہے۔ اس شخص کے منہ پر پانی بھر آیا۔ وہاں گاہکوں کو اس کا عادی بنانا پڑا۔ آسان تھا، اس لیے پہلے تو اس شخص نے میرے شوہر سے دوستی مضبوط کی۔ اس کے بعد کہنے لگا میرے پاس ایک ایسا نمک ہے، اگر تم اسے ایسے کھانے میں ڈالو تو وہ کھانا اتنا لذیذ ہو جائے گا، اگر تم اسے اپنے کھانوں میں ڈالو تو وہ کھانا اتنا لذیذ ہو جائے گا کہ تمہاری بکری ڈبل ہو جائے گی۔ وہ کم عمر تھا، زیادہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ وہ شخص سب کی نظروں میں باعزت اور محترم بھی تھا۔ میرے شوہر نے اس سے وہ پوڑیاں لے کر کھانے میں ڈالنا شروع کی۔ جب لوگ اس نشے کے عادی ہونے لگے تو واقعی میں اس کے ریسٹورنٹ کا رش بھی بڑھنے لگا۔ میرے شوہر کے باس نے بھی خوش ہو کر اس کی تنخواہ ڈبل کی۔ دوسرا، اس وقت وہ غیر شادی شدہ تھا، اس لیے وہ بھی کھانا اسی ریسٹورنٹ میں کھاتا، اس لیے اسے بھی نشے کی عادت لگنے لگی تھی۔ پہلے تو وہ شخص اسے مفت میں وہ پوڑیاں دیتا، پھر پیسوں سے دینے لگا۔ اس کے بعد پیسوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ میرے شوہر کو ڈائریکٹ نشہ دینے لگا اور بہت سے نوجوانوں سے میرے شوہر کے ذریعے وہ نشہ سپلائی کرواتا۔ میرے شوہر کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی نوجوان ان کے گاہک بن چکے تھے۔ پھر اس شخص نے میرے شوہر سے کہا کہ تم یہ ریسٹورنٹ چھوڑ کر دوسرے ریسٹورنٹ میں نوکری کر لو۔ اندر اسے یہ لالچ بھی دیا کہ دوسری جگہ بھی اس کے گاہک بن جائیں گے۔ لیکن انہی دنوں میری شادی ہوگی اور میرے شوہر نے اس شخص کو بھی منع کیا کہ وہ لگی بندی نوکری چھوڑ کر نئی جگہ کیوں چلا جائے، وہاں اس کی تنخواہ کم ہوگی۔ اس بات سے ناراض ہو کر اس شخص نے میرے شوہر کو نشہ دینا چھوڑ دیا، اور جس دن اسے نشہ نہ ملتا وہ مجھے کبھی مارتا تو کبھی مارتا پیٹتا، اور آخر میں جب میرے میاں نے اسے پولیس کی دھمکی دی اور اس کی ساری سچائی پولیس کو بتائے گا تو اس شخص نے میرے شوہر کو مروا دیا۔ یہ سن کر میرے آنسو بہنے لگے۔ پھر میرے ساتھ اس شخص نے حسن سلوک کرنا شروع کیا، مجھے پولیس میں جانے کا مشورہ بھی دیا، اور اکثر یہ مجھ سے پوچھتا کہ میں کیسے کیس ہینڈل کرتی ہوں۔ جو میرا بھائی بندی میں اسے بتا دیتی تھی، وہ میرے ذہن کو پڑ چکا تھا، اس لیے بڑی چال چلتے ہوئے وہ مردے کو دفنانے کے کچھ دیر بعد ہی کسی سے کفن چوری کرواتا اور رات کو اپنی سرنگ میں گھستا تھا۔ پولیس کے جو اہلکار اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ اس کی سرنگ کی نگرانی کرتے، اور آخر میں وہ کفن جو پہلے ہی چرا چکے ہوتے اس کا شور صبح ہی مچواتا، فلاں قبر سے کفن چوری ہو گیا ہے، تاکہ سب کی توجہ کفن چوری کی جانب ہی مبذول رہے۔ لیکن برائی کا انجام ہی برائی ہوتا ہے، اسے سزائے موت سنائی کی۔ میری 12 سالہ پولیس کے محکمے میں کام کرتے ہوئے یہ کیس الگ ہی نوعیت کا تھا۔